بھی نوری ہیں، ہمارا ظاہر بھی منور ہو رہا ہے، ہمارا باطن بھی منور ہو رہا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ اور سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کرتے ہیں نور کی سرکار سے پایا گوشادہ نور کا، وہ مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی اس میں حسین اور حسن کو۔ اور عرض کرتے ہیں یہ دونوں سرکار امام حسن بن نور، سرکار امام حسین بن نور، دو نور تو ہے ہی۔ سرکار اعلیٰ حضرت کرتے ہیں ماں کہتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین۔ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھائی کہا ہے معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوگاہ تھی ذات حسن، اور تمثیل میں اس سائے کے دو ٹکڑے کیے، آدھے سے حسن بنے اور آدھے سے حسن، یعنی ہمارے آقا کا سایہ حقیقت میں امام حسن و حسین ہے، آدھے حسن اور آدھے حسین۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جام اپنے جامع میں ہے نیمن۔ بخاری شریف حدیث پاک ہے، شیخ سبتگی حدیث پاک ہے، سرکار امام حسن و حسین آدھے آدھے ہو بہو تصویر مصطفیٰ، دونوں کو ملا دیا جائے اس طرح پائے مصطفیٰ سامنے ہو جائے، جو کہ حضور کے مثل ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے امام حسن و حسین میں آدھا آدھا ظاہری شکل و صورت رکھی، باطنی نور کی عطا فرمایا تاکہ کوئی پورا میرے محبوب کی طرح نہ ہو، آدھے آدھے مل کر کے حسنین کریمین میرے آقا کے بہت تصویر۔ تو آج انہی آج میں اولاد میں ہمارے اظہر بھائی کا فرزند ارجمند ایک ختنہ کے سلسلے میں محفل کا اہتمام کیا گیا ہے، نور والی محفل ہے، نور والی نسل کے سلسلے میں محفل ہے، اور ہم لوگ نور کی سوغات لینے کے لیے جمع ہیں۔ میں چند جنرل مخصوص کروں گا لیکن میں نے بہت بڑی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وأصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی عز و جل کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اہل و عیال کے حقوق کو بیان کیا کہ اہل و عیال کا ایک عظیم حق یہ ہے کہ باپ اور گارڈین ان کی صحیح تعلیم و تربیت کرے، دین سکھائے
فقیہ بنائے، علم والا بنائے، عمل والا بنائے. یہ اولاد اور اہل و عیال کا حق ہے ماں باپ. آج ماں باپ کے حقوق پر بہت تبدیلی ہوا کرتی ہے، لیکن اولاد کے حقوق پر بہت کم نہ کے برابر. اور آج جو ماں باپ کی حق تلفی ہو رہی ہے، میری نظر میں اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلے ماں باپ اولاد کی حق تلفی کرتے ہیں، بعد میں اولاد جو ہے ماں باپ کی حق تلفی کرتے ہیں. تو جب علماء کرام نے بزرگوں نے اولاد کے حقوق گنائے، ماں باپ کا حق ادا کرنا چاہیے، فرض ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. قرآن پاک میں متعدد جگہ حکم دیا گیا ہے. نشکلی والوالدین ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، فرض ہے حقوق کی ادائیگی، لیکن اولاد کے حقوق کی ادائیگی بھی. سرکار اعلیٰ حضرت نے رسالہ لکھا اس موضوع پہ، فتویٰ کا جواب. معلوم ہے 1 2 نہیں، 2 4 10 20 نہیں، اولاد کے حقوق کتنے گنوائے؟ 85 حقوق گنوا دیے. بیٹے بیٹیوں کے 85 حقوق گنوائے. اور یہ نہیں فرمایا کہ اتنے ہی کے بس ہے، فرمایا کہ چھان بین کی جائے تو اور حقوق نکل جائے گا. آج کل یہ ماں باپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اولاد کا حق ہمارے اوپر کیا ہے. پیدا ہو گیا، چاہتے نہ چاہتے ہوئے اب کسی طرح کھا پی کر کے پلا جائے گا. پڑھا تو بھی ٹھیک، نہیں پڑھا لکھا تو بھی ٹھیک، کمانے کے لائق ہو گیا، کما کر کھلائے گا. اس سے آگے بہت کم لوگوں کی نسائی ہوا. حالانکہ جس طرح اولاد کے اوپر ماں باپ کے حقوق کو جاننا اور انہیں ادا کرنا لازم ہے، اسی طریقے سے ہر ماں باپ پر یہ فرض ہے کہ باپ بنتے ہی اولاد کے حقوق کو جانے اور اس کی ادائیگی کرے. جتنا علم سیکھنا فرض ہے ہر مسلمان مرد و عورت پر، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اس میں یہ حقوق قائم ہے، اس سے کسی کو رہائی نہیں. اولاد ہے، ماں باپ کے حقوق کو جاننا فرض ہے، ادائیگی فرض ہے. شادی ہوتے ہی بیوی کے حقوق کو جاننا فرض ہو جاتا ہے، اس کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے. باپ بنتے ہی اولاد کے حقوق کو جاننا اور انہیں ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے. جاننا بھی فرض، عمل کرنا بھی فرض. لیکن آج نہ ماں باپ کو اس کی پرواہ ہے، نہ اولاد کو اس کی پرواہ ہے. آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، بے شک تمہارے اوپر تمہاری اولاد کا حق ہے. اور اولاد کا حق کب شروع ہوتا ہے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا. حدیث شریف میں آیا ہے، حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ جب آدمی نکاح کا ارادہ کرتا ہے تبھی سے اولاد کا حق شروع ہوتا ہے. سب سے پہلا حق کیا ہے معلوم ہے؟ کہ آدمی شریف گھرانے میں شریف لڑکی سے، نیک لڑکی سے شادی کرے، یہ اولاد کا حق ہے. کیسے؟ بزرگوں نے فرمایا کہ بیوی سے بچے کی ولادت ہوتی، بیوی نیک رہے گی، اس کی نیک خصلتوں کا اثر بچے پر پڑے گا. اور بیوی کمینے خاندان سے رہے گی تو اس کا اثر اس کے اوپر پڑے گا. تو اگر آدمی مال و دولت دیکھ کر کے
جاہو ثروت دیکھ کر کے، شہرت دیکھ کر کے کسی کمینے خاندان میں شادی کر لے، ظاہر سی بات ہے ماں کمینی ہوگی تو اولاد پر بھی کمینگی کا اثر آئے گا، تو اولاد کی حق تلفی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے اولاد باپ کے صلب سے ہے، من اصلاب آبائے، اب ماں جو بھی ہو، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی کو اولاد اپنی قسمت سے ملتی ہے اور مال بیوی کی قسمت سے، مال بیوی کی قسمت سے ملتا ہے کہ نہیں وہ تو الگ معاملہ ہے، لیکن اولاد اپنی قسمت سے ہے، باپ کے صلب سے ماں کے پیٹ میں پہنچتا ہے، ماں کے رحم میں پہنچتا ہے، تو بننے کی بیوی ہوگی تو اس کی نیکی کا اثر بچے میں ظاہر ہوگا، بری ہوگی، بد کردار ہوگی، بد اخلاق ہوگی، بے پردہ ہوگی، تو اس کا اثر بھی بچے پر پڑے گا۔ بزرگوں نے فرمایا بری رنگ ضرور رنگ لاتی ہے، تو اولاد کا حق اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب آدمی شادی کا ارادہ کرتا ہے، تو حکم یہ ہے کہ نیک لڑکی کو ترجیح دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مشکات شریف کتاب نکاح کے حدیث پاک، تنکح المرأۃ لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت کے داغ کو کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آدمی کوئی آدمی شادی کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے لمال ہم مان ہوتا ہے کہ ہم شادی کریں مالدار ہے کہ نہیں، کہ زیادہ سے زیادہ جہیز۔ زمانے جاہلیت میں بھی یہی تھا، لوگ پہلے مالدار رہتے تھے، اور ابھی پھر جو نئی جاہلیت آئی ہے مسلمانوں میں اس میں بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے مال دیکھتا ہے، ہمارے برابر کا کے زیادہ ہے کہ نہیں، زیادہ سے زیادہ سمیٹے۔ تو آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لمال سب سے پہلے آدمی مال دیکھتا ہے، ولی حسبها، پھر حسب و نسب خاندان دیکھتا ہے کہ خاندان کی ہونی چاہیے، ولی جمالها، پھر حسن و جمال دیکھتا ہے کہ پھر حور اور خوری ہونی چاہیے، ولی دینها، لیکن کچھ لوگ ہیں جو دین دیکھتے ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے یا رسول اللہ فیصلہ فرما دیجئے، چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں، چار چیز دیکھ کر لوگ شادی کرتے ہیں، کامیاب جس کی شادی ہوگی، ناکام جس کی شادی ہوگی، تو میرے آقا نے قیامت تک فیصلہ فرما دیا فاظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار لڑکی کو پسند کرو، اختیار کرو، تمہاری شادی کامیاب ہوگی اور زندگی خوشیوں سے گزرے۔ لیکن زیادہ تر لوگ کرتے نہیں ہیں کہ غریب رہ کے دیندار کا کیا ملے گا، حالانکہ جہیز کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ اسلامی شادی میں جہیز کا نام و نشان نہیں ہے، کرتا پائجامہ بھی نہیں ہے، باراتی کا کھانا بھی نہیں ہے، اور کھانے کی فرمائش کا بھی کوئی نہیں ہے، بیٹی کی والے کی طرف سے دعوت کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسلامی شادی میں جو خرچ ہے بیٹے والے کا اور بیٹے کا، دولہا کا دلہن کا اس کا گھروں پر خرچ نہیں۔ اسلامی شادی خیر میں آج کر رہا تھا کہ اولاد کا حق ہر شروع ہو جاتا ہے جب آدمی نکاح کرنے کا، کہ شریف خاندان میں دیندار لڑکی سے نکاح کر لیا، وہ ختم نہیں ہوئے، شروع ہوئے ہیں وہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ آدمی بیوی سے قریب ہو تو وہ شریعت کے دور سے ورنہ اس راستے میں بچے بن پڑے گا، حمل ٹھہر گیا، بسم اللہ کا بھی حکم ہے، حمل ٹھہر گیا، اولاد کے حقوق جاری ہیں، اولاد کا حق ہے کہ باپ اس کی ماں کو حلال کھلائے تاکہ حلال غذا سے خون بن کر کے بچے کے جسم کا جزو کھانا کھانے سے ماں کو خون بنے گا، ماں کے خون سے بچے کا جسم بنے گا، حلال کھائے گا، حلال کھائے گی ماں تو حلال سے بنے گا، حرام کھائے گی حرام سے بنے گا۔
اور حرام سے بنے گا جسم تو حرام کی طرف دماغ لگا رہے گا، حرام کام کرنے میں مزہ آئے گا۔ یہ اولاد کا حق ہے حمل میں، حالت حمل میں، کہ باپ اس کی ماں کو حلال روزی کھلائے، پاک روزی کھلائے، جب تک رہے گا پیٹ میں، پیٹ سے پیدا ہو تو یہ حق ہے کہ داہنے کان میں اذان دے، بائیں کان میں تکبیر کرے۔ لڑکے کے داہنے کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر، اور لڑکی کے بائیں کان میں اذان، داہنے کان میں تکبیر۔ لوگوں کو صرف اتنا معلوم ہے کہ اذان دینا ہے، ایک ہی بار اذان نہ سمجھ سکتا۔ ہمارے کتابوں میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ 7 بار اذان دینا بہتر ہے، 4 بار اذان اور 3 بار تکبیر۔ لڑکا کے داہنے کان میں اذان، لڑکی کے بائیں کان میں اذان، دوسری طرف تکبیر۔ یہ ہو گیا اذان دینے سے شیطان جس کا چکا لگاتا ہے وہ ختم ہو جائے اور بچہ سویان اور بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ پیدا ہو گیا، اس کے بعد کیا حق ہے؟ جب تک ماں دودھ پلائے گی باپ پر لازم ہے، اولاد کا حق ہے کہ ماں کو حلال روزی کھلائے تاکہ اسی حلال روزی سے خون بنے، دودھ بنے، وہی دودھ بچہ پی کر کے بڑا۔ یہ بھی حقیقت ہے۔ 7ویں دن عقیقہ کرے، یہ بھی حقیقت ہے۔ اور 7ویں دن نام رکھنا ہے۔ حدیث پاک میں ہے مولد لہ ولد فلیحسن اسمہ، جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو وہ اس کا اچھا نام ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حدیث پاک میں ہے جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو وہ اس کا اچھا نام ہے۔ اچھا نام کیا ہے؟ تو 2 صورت ہے۔ اچھے لوگوں کا نام ہے وہ اچھا نام ہے، اور جس نام کا مطلب اچھا ہو وہ نام ہے۔ اگر یہ دونوں چیز نہیں ہے تو نام بیکار ہے۔ آج کل انگریزوں کی دیکھا دیکھی لوگ عجیب طرح کے نام رکھ لیتے ہیں، ڈلو، کلو، للو، بلو، جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نام رکھنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے غلط نام کو بدل دیا۔ بڑا ہونے کے بعد غلط نام کسی کو بدل لینا چاہیے۔ پیار میں جو لوگ نیا نیا نام رکھ لیتے ہیں جس میں یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ آدمی کا نام ہے کہ جانور کا نام ہے، تو ایسا نام نہیں رکھنا ہے، اس نام سے نہیں پکارنا ہے۔ آدمی کے نام کا اثر بھی آدمی میں پڑتا ہے۔ بغیر مطلب کا نام رکھ دیا تو آدمی بھی بغیر مطلب کا ہو جائے گا۔ محمد نام رکھنے سے منع کیا گیا ہے، تو اچھا نام رکھنا ہے۔ حدیث پاک میں حکم ہے۔ حضرت امام حسن پیدا ہوئے، حضرت علی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، میرے اگر علی کیا نام رکھا ہے کہ ہر جنگ، تو اس زمانے میں رواج تھا کہ اسی طرح کے نام لوگ رکھتے تھے اپنے مخالف کو ڈرانے کے لیے۔ حضرت اگر میرے نام جنگ رکھا ہے، جنگجو ہوگا۔ آقا علیہ السلام ہر نام نہیں رکھے، اس کے نام حسن رہے گا۔ اچھا بہترین۔ تو اس طرح کے نام سے بھی منع کیا گیا ہے، بغیر مطلب کے نام سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اس کا بھی نام ہے بدل لینا چاہیے جلدی ہو۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَلْيُحْسِنْ سُوَأَدَّبَهُ وَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهُ، اور بہترین ادب سکھائے۔ یہ اولاد کا حق ہے ماں باپ کے اوپر، اتنی تعلیم دینا، دینی تعلیم، اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان مردوں پر فرض ہے۔ یہ لازم ہے ماں باپ کے اوپر، بیٹی کے لیے بھی اور بیٹا کے لیے۔ بہترین ادب سکھائے، بہترین دینی تعلیم دے، قرآن شریف پڑھنا سکھائے مخرج کے ساتھ۔ اور یہاں تک میرے آقا نے فرمایا وَلَا تَرْفَعُوا عَصَاكَ أَدَبًا، اپنی اولاد کو ادب سکھلانے سے اپنی لاٹھی کو مت رکھو، یعنی اگر ضرورت پڑ جائے
ڈنڈا اور لاٹھی کی تو اس کو بھی استعمال کر کے اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت یہ حکم ہے حدیث پاک میں۔ کیا حکم ہے؟ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، روزے کا حکم دو، دین پر چلنے کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے تو مار کر دین پر چلواؤ، نماز پڑھاؤ۔ مگر خود ماں باپ پہلے پڑھے گے کرنا تو ماں باپ غائب ہیں تو بیٹا کیا نماز پڑھے گا؟ تو یہ حکم ہے حدیث پاک میں، بہترین ادب سکھانا ہے۔ ایک حق ہے بالغ ہو جائے تو شادی کر کے فیضا بلغ فنی رسول بھی اولاد بالغ ہو جائے تو شادی کر کے یہ بھی حق ہے کہ دلجوئی میں بیٹی کا زیادہ خیال رکھے، بیٹی کی دلجوئی پہلے، بیٹی کی دلجوئی بعد میں۔ باضابطہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بچیاں نرم دل ہوتی ہیں ان کا زیادہ خیال رکھا جائے۔ آج کل الٹا ہو رہا ہے، بیٹے کو لوگ سمجھتے A گریڈ کی اولاد ہے اور بیٹی B گریڈ کی اولاد ہے کہ یہ لے کے آئے گا ہے اور یہ لے کے جائے گا۔ یہ سراسر جاہلیت والی سوچ ہے۔ حدیث پاک میں بچیوں کے ساتھ زیادہ نرمی اور دلجوئی کا حکم دیا گیا۔ کچھ باتیں تو پہلے بیٹی کو دے، بیٹا کو بعد میں دے۔ آج کل الٹا ہو رہا ہے۔ یہ اولاد کے حقوق ہیں، بالغ ہونے تک بیٹے بیٹیوں کو ملا کر کے 80-85 حقوق تک پہنچ جاتے ہیں۔ اولاد کو بہادر بنانا، پڑھنے سپاہی سکھانا، یہ سب یہ حقوق ہیں۔ بڑوں کی تعظیم کی تربیت دینا، چھوٹوں کو شفقت کی تربیت دینا، تلاوت قرآن پاک کی تربیت دینا، ماں باپ کے احترام کی تربیت دینا، حسن اخلاق کی تربیت دینا، نگاہ نیچی کر کے رکھنے کی تربیت دینا، ساری چیزیں ان میں شامل ہیں۔ تو آج معاملہ یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جن کو اولاد کے حقوق سے واقفیت ہے، اولاد کا حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ جس بچے کو یہ معلوم ہی نہیں، ماں باپ نے بتایا ہی نہیں، یہ سکھایا ہی نہیں، تعلیم ہی نہیں کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، وہ حق حاصل ادا کرے گا۔ ایک مفتی صاحب کے پاس ایک آدمی پہنچا، بولا کہ میرے بیٹے نے مجھ کو مارا ہے۔ وہ حیرت میں پڑ گیا، بیٹا باپ کو مارے کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ کہا میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، میرا بیٹا مجھ کو مارا۔ مفتی صاحب نے کہا پرانے امام مستعد کا واقعہ، کہا کہ تم نے اپنے بیٹے کو کتنی تعلیم دی ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا کہ کتنی تربیت دی ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کو بیل چرانے کے لیے جا رہا تھا ڈنڈا لے کر کے، اس وقت کچھ بات ہو گئی اس سے، تو غصے میں آ کر وہ ڈنڈا میرے اوپر چلا باقی تم نے اس کو بیل بنایا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے وہ تم نے وہ بیل سمجھ کر اسی وقت ڈنڈا چلا دیا۔ تو جیسا تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، تو بھی تیرا حق ادا نہیں کر رہا۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، اولاد پیدا کرنا یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ قرآن میں جہاں تک یہی ملے گا کہ اے اللہ نیک اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ قرآن و حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ مطلقاً اولاد کی دعا کیجیے، بلکہ دعا کی تعلیم دی گئی یہی تھی، ذریۃ طیبہ، اے اللہ پاک ذریت عطا فرما، رب ھب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ دعا کرنی چاہیے اولاد کی نیک کی قید لگا کے، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ بری اولاد ہونے سے نہ ہونا بہتر ہے۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، اگر ہم شریعت پر عمل کریں گے، اولاد کے حقوق کو جانیے، بہت مشکل چیز نہیں ہے، کتاب خریدیے، پڑھیے اور ادا کیجیے، ورنہ کل میدان قیامت میں اولاد دامن پکڑے گی کہ میرے باپ نے، میری ماں نے
میرا حق ادا نہیں کیا تھا، میں اگر غلط راستے پر ہوں تو میرے ماں باپ کی ذمہ دار ہے، اس لیے ان کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ اور ایسا ہوگا قیامت کے دن کوئی کسی پر حق کو معاف نہیں کرے گا۔ بیٹا ماں اپنے بیٹے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر اللہ نے آپ کو کسی کا شوہر بنایا ہے تو بیوی کے حقوق کو جاننا آپ پر فرض ہے، ان کی ادائیگی لازم ہے۔ اللہ نے اگر باپ بنایا ہے بیٹی کا یا بیٹے کا، ان کے حقوق کو جاننا، ان کو ادا کرنا آپ کے اوپر فرض ہے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑے گا اور پھر افسوس ملنا پڑے گا۔ ہمارا سماج، ہمارا گھر اسلامی گھر کبھی ہو سکتا ہے جب ماں باپ اولاد کے حقوق ادا کرے اور اولاد ماں باپ کے حقوق ادا کرے، شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے۔ آج ہمارا گھر جہنم کا نمونہ بنا رہتا ہے، بلا وجہ کی میاں بیوی میں لڑائی چل رہی ہے، ساس بہو میں لڑائی ہے، گوتنی اور اس میں بھوجائی میں لڑائی چل رہی ہے، جٹھانی میں۔ کیوں؟ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، شریعت نے ہماری کیا حق مقرر کی ہے۔ اگر آدمی جان لفظ پر عمل کرے تو لڑائی جھگڑے کا کوئی معاملہ ہی نہیں۔ ہر آدمی اپنے دماغ سے فیصلہ کرتا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اپنے معاملے کا وکیل بن جاتا ہے، دوسرے کا جج بن جاتا ہے۔ سارے لڑائی جھگڑ فتنہ فساد کی جڑ یہی ہے۔ بیوی کے جو حقوق ہیں شوہر ادا کرے، شوہر کے جو حقوق ہیں بیوی ادا کرے، بیوی کی جو ذمہ داری ہے بیوی ادا کرے، شوہر کی جو ذمہ داری ہے شوہر ادا کرے۔ ایسے ہی گھر میں جو ساس کی ذمہ داری ہے ساس ادا کرے، بہو کی ذمہ داری ہے بہو ادا کرے، تو کوئی لفرائی نہیں۔ تو اپنے عقل سے فیصلہ کرنا بند کر دینا چاہیے ہم لوگوں کو۔ جو اللہ اور رسول میں دائرہ بنا دیا ہے اس دائرے میں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں ماں باپ بنائے، اولاد کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور اولاد کو ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، حقوق کا علم سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ضروریات سے بچائے، اور اظہر بھائی کے فرزند کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس بچے کو ان کے لیے ذخیرہ دنیا و آخرت بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔